أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة، اور جس وقت ہم پہنچاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من بعد الضراء، بعد تکلیف کے، مستہم، جو پہنچی ان کو، یہ قید سالی کے بعد جب خوشحالی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا لہم مکر، اچانک ہوتی ان کے لیے چالیں چلنا، پھر وہ چالیں چلتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اسرع، اللہ زیادہ جلدی کرنے والا ہے، مکرن، مکر کرنے کے لحاظ سے. ان رسولنا، بے شک ہمارے رسول، مراد بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون ما تمکرون، وہ لکھتے ہیں تمہاری چالیں. والذی، وہ ذات، یسیرکم فی البر والبحر، جو چلاتا ہے تم کو خشکی اور تری میں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں. وجرین بہم بریح طیبۃ، اور ہم چلاتے ہیں ان کشتیوں کو ساتھ عمدہ ہوا کے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرحوا بہا، وہ کشتیوں میں بیٹھنے والے خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ. وفرحوا بہا جاءتھا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اچانک. جاءتھا ریح عاصف، آتی ہے ان کے پاس ہوا تیز عاصف. وجاءہم الموج، اور آتی ہے ان کے پاس موج. من کل مکان، ہر جانب سے. وظنوا، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا، اب نہیں بچ سکتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین. لئن انجیتنا من ہذہ، کیا کہتے ہیں؟ اگر تو نجات دے دے ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. فلما انجاہم، تو جس وقت وہ اللہ ان کو نجات دیتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یبغون، اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کے، نہ حق. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہاری طرف ہے تمہارا لوٹ کر آنا. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے جو تھے تم عمل کرتے. انما، سوائے اس کے نہیں، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، کماء، پانی کی مانند. انزلناہ من السماء، ہم نے اتارا اس کو، کس کو؟ پانی کو. آگے فاختلط بہ، نبات الارض، پس مختلف ہو گئیں اس کے ساتھ زمین کی انگوریاں. مما یأکل الناس والانعام، اس چیز سے جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، جب زمین پکڑ لیتی اپنی بہار، عین بہار پہ فصل آ جاتی. وزینت، اور خوبصورت بن جاتی ہے. وظن اہلھا، اور سمجھتے ہیں اس کے رہنے والے، انہم قادرون علیہا،
کہ اب وہ قادر آ گئے ہیں اس پر، یہ اب ہماری فصل ہے، ہم ہی کاٹیں گے۔ اتاہا امرنا، اچانک کیا ہوا، آیا اس کے پاس ہمارا امر، لیلاً او نہاراً، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیداً، ہم نے بنا دیا اس کو کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل تھی نہیں، گویا کہ وہ نہیں، یہ بات تھی کل، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتیں ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ شہباز اور بیچلر بلا کے لیں کریں جی، شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی آج ایک حدیث ہم پڑھیں گے صرف، سارے بندے کے چالیں میں تھوڑے بات چھوٹی سی ہے، تقریباً 2 ورقے کی۔ بات حدیث کعب بن مالک، ہمارا چل رہا ہے جی کتاب المغازی، تو حجۃ الوداع پڑھ کے اب ہم آگے ہیں غزوہ تبوک پر۔ کعب بن مالک، ہاں جی، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، یہ تینوں لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا غزوہ تبوک سے، آج ان کی حدیث، اس کا بیان، ان کا بیان، حدیث کعب بن مالک کی۔ وقول اللہ عز وجل وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی اللہ مہربان ہو گیا، خلفو، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک، عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، ان عبد اللہ بن کعب بن مالک، عبد الرحمن کے باپ عبداللہ بن کعب بن مالک، یعنی عبداللہ بن کعب روایت کرتے ہیں، وکانا کعب بن من بنیہ، وکانا قائدہ کعب، وکانا قائدہ کعب من بنیہ، وہ عبداللہ کیا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی کیا تھی، وہ تھے چلانے والے اپنے باپ کعب کو اس کے بیٹوں میں سے ہی نا عامیہ، جس وقت وہ اندھا ہو گیا تھا، جب کعب اندھا ہو گیا تھا نا، اس کی آنکھیں چلی گئی، تو عبداللہ ان کو چلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ قال سمعت کعب بن مالک، قال سمعت کعب بن مالک، عبداللہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا اپنے باپ کعب بن مالک سے، یحدث حین تخلف عن قصۃ تبوک، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جب وہ پیچھے رہ گئے تبوک کے قصہ کے بارے میں۔ قال کعب لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کعب وسلم، کہتے ہیں میں نہیں پیچھے رہا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی غزوۃ کسی غزوہ کے اندر غزاها، جو آپ نے غزوہ کیا، الا فی غزوۃ تبوک، مگر غزوہ تبوک میں، اور کسی جنگ میں میں کبھی پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، اور غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن وہ میرے لیے افسوس نہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں بیت العقبہ میں موجود تھا، بیت العقبہ، ہاں جی، غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر، علاوہ اس سے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا غزوہ بدر میں، ولم یعاتب احدا تخلف عنها رسول اللہ، اور نہیں آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کسی ایک پر
غزوہ بدر میں، ہاں جی، جو پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں ناراضگی نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی بدر میں، ایسے ہی ہے نا، وہ قافلہ ہی لٹنا تھا۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید حیر قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے قریش کے قافلے کا ارادہ لے کر، ان کے ابو سفیان والے، ابو سفیان والا قافلہ، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم، یہاں تک کہ اللہ نے جمع کر دیا آپ کو اور آپ کے دشمن کو بغیر وعدے کے، بغیر تیاری کے، علی غیر وہ میعاد، اچانک ہوگی، اللہ غیر میعاد۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ، اور البتہ تحقیق میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں، وہ جو مکہ میں ہوئی تھی کہ ہم نے اسلام پر عہد و پیمان کیے، جو ورزی ہو جائے ہم نے محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، وہ اس سے بھی اہم تھی، بدر سے بھی۔ حین تواثقنا علی الاسلام، جب ہم نے عہد و پیمان کیا اوپر اسلام کے لیلۃ العقبہ میں، وما احب ان لی بها اور نہیں میں پسند کرتا کہ بے شک وہ میرے لیے اس کے مشہد بدلے بدر کی حاضری، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وان وہ تو کان معافی تھی، جو گئے جو نہیں گئے ان کے لیے معافی تھی، کیونکہ خاص کوئی تیاری اہتمام نہیں تھا۔ وان کانت بدر اذکر فی الناس اگرچہ بدر کا ہے زیادہ چرچا لوگوں کے اندر منہا، اس سے، کس سے؟ لیلۃ العقبہ سے۔ چلو، کان من خبری انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر، ہوا کیا تھی میری خبر میں سے کہ نہیں تھا میں زیادہ طاقتور اور نہ زیادہ مالدار، حین تخلفت عنہ، جس وقت میں پیچھے رہ گیا غزوہ تبوک سے، یعنی اس وقت میں طاقتور بھی تھا خوب، اور میرے پاس وسعت بھی تھی، مال بھی تھا، کوئی کمی نہیں تھی، فی تلک الغزاة، ہاں اسی غزوہ میں۔ واللہ ما اجتمعت عندی قبلہ راحلتان، اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کبھی دو سواریاں بھی جمع نہیں ہوئی، سواریاں بھی دو، حتی غزوہ تبوک میں، جمعتہما ہاں جی، حتی جمعتہما فی تلک الغزاة، ہاں، یہاں تک کہ میں نے جمع کیا ان کو اس غزوہ میں۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوة الا برا بغیرها، اور نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے کسی غزوہ کا مگر آپ توریہ کرتے اس کے غیر کا توریہ۔ پہلے مثال طور پہ اگر آپ نے جانا ہوتا چھانگا مانگا، ہاں جی، تو آپ کہتے ہم حجرہ جا رہے ہیں، کھڑیاں جا رہے ہیں، ہاں جی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بالکل کوئی توریہ شوریہ نہیں کیا، سیدھی سیدھی بات بتا دی، ہم جا رہے ہیں رومیوں کے مقابلہ میں۔ حتی کانت تلک الغزوہ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں تک کہ ہوا یہ غزوہ جس میں جنگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسلم فی حر شدید، کب ہوا؟ سخت گرمی میں، حرمن گرمی، واستقبل سفرا بعیدا، اور اپنے سامنا کیا دور کے سفر کا، سفر بھی لمبا تھا، ومفازا، اور جنگل کا، مفاز بنا جنگل، جنگل کو عبور کرنا تھا، وعدوا کثیرا، اور بہت زیادہ دشمن کا، دشمن کی بھاری فوج، فجلا للمسلمین امرہم، تو واضح کر دیا آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کا معاملہ، کوئی توریہ نہیں کیا، فجلّ للمسلمین امرہم، واضح کر دیا مسلمانوں کے لیے ان کا معاملہ، لیتأہبوا اہبت غزوہم، تاکہ وہ اپنے جنگ کا سامان تیار کر سکے، تاکہ وہ اپنے جنگ کا سامان خوب تیار کر سکے، لیتأہبوا اہبت غزوہم، ان کی اچھی خاصی تیاری کر لی، ہاں جی، اچھی خاصی تیاری ہو جائے۔ فأخبرهم بوجهه الذي يريد، تو آپ نے ان کو خبر دے دی اس جانب کے بارے میں جس جانب کا آپ ارادہ کر رہے تھے، والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھے، ولا يجمعهم کتاب حافظ، کتنے زیادہ تھے؟ نہیں جمع کر سکتی تھی ان کو کوئی کتاب حافظ یاد رکھنے والی، یرید الدیوان، مراد اس سے رجسٹر،
یعنی اتنے مسلمان زیادہ تھے کہ کسی رجسٹر کے اندر حافظ سلیم صاحب ان کے نام بھی نہیں لکھے جا سکتے تھے۔ 30,000 مسلمان تھے۔ قال کعب فما رجل آواز آ گئے کیا ہم ٹھیک ہے، اور دھیان رکھنا کہ کٹ نہ جائے۔ نہیں دیکھ رہے ہیں جی کالا قال کعب فما رجل يريد ان يتغيب کعب نے کہا نہیں تھا کوئی آدمی جو چاہے کہ وہ غیب رہے، الا ظن انه سيخفى له، یہ سیخ والا ہو، مگر وہ سمجھتا کہ وہ مخفی رہ سکتا ہے اس کے لہو اس کے لیے، یعنی اگر کوئی چاہتا نا کہ میں اگر نہ بھی گیا تو میرا پتہ نہیں چلے گا تو ایسا ہو سکتا تھا، کیونکہ تعداد بڑی تھی۔ آپ کس کس کا پتہ لگاتے؟ ما لم ينزل فيه ہاں معلم ینزل فيه وحی اللہ، جب تک نہ نازل ہو اس میں اللہ کی وحی۔ اللہ دسے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا سی تعداد نہیں سی۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ، تلک الغزوہ تھا، اور غزوہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، حین طابت الثمار، ہاں جس وقت پک گئے تھے پھل، پھلین پکے ہوئے تھے، باغ پکے ہوئے تھے، والظلال، اور سایوں کی بھی بڑی ضرورت تھی، یعنی گرمی کا موسم تھا۔ وتجهز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، وتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں نے تیار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ، فتفقت، کہ آپ بھی تیار ہو گئے، مسلمان بھی تیار ہو گئے، تیاری ہوگی۔ فتفق تو میرے ساتھ کیا ہوا، میں شروع ہوا اغدو، صبح صبح جاتا، لکی اتجہز معهم، تاکہ میں بھی تیاری کروں ان کے ساتھ، میں بھی جاتا صبح صبح لشکر میں کہ تیاری کروں۔ فارجع ولم اقض شیئا، فارجو میں لوٹتا اور نہ میں فیصلہ کرتا کسی چیز کا، میں کہتا بس تیاری کرتا واپس آ جاتا، فاقول فی نفسی وانا قادر علیہ، اور میں کہتا اپنے دل میں جب کہ میں قادر تھا اس وقت، فلم یزل یتمادی بی، تو ہمیشہ رہا بڑھتا میرے ساتھ، میں آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، کہ میرے پاس مال ہے، اچانک میں تیاری کر اچانک بھی تیاری ہو سکتی ہے۔ حتی اشتد بالناس الجد، حتی اشتد الناس الجدہ، حتی اشتد الناس جد، الجدہ، یہاں تک لوگوں نے بڑی مشکل سے تیاری کر لی، لوگ تیار ہو گئے، بالناس، بے بھی ٹھیک ہے، حتی اشتد بالناس الجد، دو پھر پڑھا جائے گا، دونوں طرح ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے پڑھ لیں۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، تو صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ، ولم اقض من جہازی شیئا، ولم اقض، من جہازی شیئا، اور نہیں میں تیاری کر سکا کچھ بھی، مسلمان تیار ہو گئے لیکن میں کچھ بھی نہ تیار نہ ہوا، اگلے دن بھی، ہاں وہ کش میں رہا، ہاں جی ہاں جی، فقلت اتجہز بعدہ بیوم او یومین، میں نے کہا میں تیار ہو جاؤں گا آپ کے بعد ایک یا دو دن، ایک دو دن بعد بھی میں نکل گیا تو کوئی نہیں، میں مل جاؤں گا راستے میں۔ ثم الحقهم فغدوت بعد ان فصلوا، ثم اللہ کو پھر میں ملوں گا ان کو، یعنی ایک دو دن بعد میں پیچھے سے مل جاؤں گا۔ فغدو تو بعد ان فصلوا لا تجهزوا، بس ہاں جی، فغدو تو میں صبح کو گیا بعد اس کے کہ وہ نکل گئے، مدینہ سے نکل گئے۔ فرجعت ولم اقض شیئا، فرجا تو میں لوٹا، ولم اقض، نہیں میں نے مکمل کیا کچھ بھی، ثم غدوت فرجعت، گیا صبح واپس آ گیا، پھر اگلا دن گیا صبح پھر واپس آ گیا۔ فلم یزل بی حتی اسرعوا، یہ معاملہ میرے ساتھ ہمیشہ چلتا رہا، حتی اسرعوا، یہاں تک کہ وہ چلے گئے، نکل گئے وہ، وتفارت الغزو، اور دور پہنچ گیا لشکر۔ شواز آخری یار اور اٹھا جا آگے
ہو جاؤ گولیاں لیا بابے لیا. وہممت ان ارتحل اور میں نے چاہا کہ میں کوچ کروں یعنی سفر کروں فأدرکہم تو میں پالوں لشکر کو. ولیتنی فعلت ولیتنی فالتو کاش کہ میں ایسا کر لیتا. میں چلا جاتا میں پیچھے ہی چلا جاتا. اگر ساتھ نہیں گیا تھا تو پیچھے ہی چلا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فلم یقدر لی ذلک تو میرے مقدر میں نہیں تھا یہ، میرے مقدر میں یہ بھی نہیں تھا. فکنت اذا خرجت فی الناس تو پھر ہوا کیا، لوگ چلے گئے میں رہ گیا. تو تھا میں جب نکلتا لوگوں کے اندر بعد خروج رسول اللہ صلی رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، فطفت فیہم تو احزننی میں ان میں گھومتا مدینے میں لوگوں میں، تو غم میں ڈالتی مجھ کو یہ بات انی لا ارى الا رجلا مغموما انی لا ارى الا رجلا مغموسا، علیہ النفاق کہ میں مدینہ میں نہ دیکھتا مگر وہ آدمی جو منافق ہے، یعنی جس پر نفاق کا تان ہے. یعنی مدینہ کے اندر مجھے صرف اور صرف منافق نظر آتے یا معذور نظر آتے. ورجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء وَلَذْرٌ مِّمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے معذور قرار دیا من الضعفاء ضعیفوں میں سے. یعنی مدینہ اندر رہ گئے صرف معذور یا نہیں منافق، باقی سچے مسلمان سارے چلے گئے. ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، اور نہ یاد کیا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے تبوک میں. اللہ کے رسول نے اتھے جا کے میرے یاد کیتا. فقال وهو جالس فی القوم بتبوک، آپ نے فرمایا جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے اندر، ما فعل کعب، کیا کیا کعب نے. اب یاد آ گیا مرید کعب، وہ کی بنیا. بیوایا نہیں. فقال رجل من بنی سلمہ، ایک آدمی بنو سلمہ میں سے اس نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ، یا رسول اللہ روک لیا اس کو اس کی 2 چادروں نے، ونظرہ فی اتفیہ، اور اس کا دیکھنا اس کے کندھوں میں. یا رسول اللہ انہوں تے کپڑے چنگے لگتے نے. ہاں جی، ٹھاٹ باٹ اچھا جسم، وہ نہیں آیا. کپڑیاں نو ویندا رہ گیا. ہاں جی، تے اپنے جسم نو ویندا رہ گیا. ان کے مراد مال. ہاں جی. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، معاذ بول اٹھے نے کہا بہت بری بات کر رہا ہے تو، بے سما بولتا، یعنی وہ ایج ہے ہی نہیں. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کی قسم نہیں ہم جانتے اس کے بارے میں مگر بلائی. بھلائی. یا رسول اللہ ویسا نہیں. فساکت یعنی رسول ساتھ والا اپنے ساتھ والے کی تعریف کر رہا ہے. فساکت تھا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بس آپ نے کوئی بات نہیں کی. قال کعب بن مالک فلما بلغنی انہ توجہ قافلا، کعب کہتے ہیں جب مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرنی ہمی، حاضر ہو گیا مجھ کو میرا غم. میرے غم لگ گیا میں کیویں نکلا گا. واتفقت وتفقت اتذکر الکاذب، وتفقت اتذکر، الکاذب، میں شروع ہوا بنانے لگا جھوٹ، یاد کرنے لگا کہ میں بہانہ بنانا کرا، میں کوئی بہانہ بناواں، کوئی جھوٹ کڑا. واقول بماذا اخرج، واقول بماذا اخرج، اور میں کہوں وہ بات جس کے ساتھ میں نکل جاؤں من ساختہ غدا، آپ کی ناراضگی سے کل، یعنی کل جو ملاقات ہوئے گی جب آپ کے ساتھ تو ایسی بات بناؤں جس سے میں آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، نکل جاؤں. یعنی کوئی اچھا سا بہانہ بناؤ. ہاں جی، بات سمجھ آ رہی ہے نا. واستعنت علی ذلک بکل ذی رای، اور میں نے مدد طلب کی اس بات پر ہر عقل مند سے. مبتلی کو مشورہ لیا،
آپ سلیم کو لو باب خالد کو لو کی کرنا چاہیے بانا دسو مینو من اہلی اپنے گھر والوں میں سے ٹھیک ہے فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اذل قادما جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول تو آگے قد ازلہ قادمن آپ تو تشریف لے آئے زاح عنی الباطل ہائے تو دور ہو گیا مجھ سے باطل وہ جھوٹ وہ جو تھی نا میرے دل میں باتیں کچھ جھوٹ بناؤں گا کو بانا وہ ساری باتیں دل سے نکل گئی میں نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے سچ بولنا ہے وعرفت انی لم اخرج منه ابدا بشیء مزید وہ عرف تو اور میں سمجھ گیا کہ میں نہیں نکل سکتا اس سے کبھی بھی ساتھ جھوٹ ان کی جھوٹ نجات نہیں مل سکتی بالکل فاجمعت صدقہ تو میں نے مکمل ارادہ کر لیا سچ بولنے کا میں نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بولنا سچ ہی بولنا ہے واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما اور اللہ کے رسول صبح کے وقت تشریف لائے آپ جب آتے تھے نا سفر سے تو آپ کی عادت تھی آپ کا معمول تھا آپ صبح صبح تشریف لاتے تھے اور سب سے پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے چلے وکان اذا قادم من سفر بدا بالمسجد ہائے جب آپ آتے سفر سے تو آپ ابتدا کرتے ساتھ مسجد کی ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے فیرکع فیہ رکعتین اس میں پڑھتے 2 رکھتے ثم جلس للناس پھر آپ بیٹھ جاتے وہاں ہی بیٹھ جاتے مسجد میں گھر نہ جاتے لوگوں کے لیے فلما فعل ذلك جب آپ نے ایسا کیا یعنی مسجد میں گئے 2 رکعتیں پڑھی جاءه المخلفون لو جی آ گئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے جو پیچھے رہ گئے تھے ہاں جی منافقین او ہو گیا اے ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا مخلفون ہاں جی اور میں جانا سی جی 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 بابا خالد لا رہے ہیں دال آئی کھلائے ہاں جی نہیں کوئی مجبوری نہیں بخاری تو بعد کوئی مجبوری نہیں ہے نہیں گل مخلفون فتفقوا یعتذرون الیہ وہ شروع ہوئے بہانے پیش کرنے لگے آپ کی طرف ویحلفون له اور قسمیں کھانے لگے اللہ کی قسم جی اوہ وکانوا بضعة وثمانین رجلا وہ کتنے لوگ تھے بہانے بنانے والے 80 سے اوپر بضع کا لفظ 3 سے 9 تک 80 سے اوپر لوگ تھے جو بہانے بنا رہے تھے جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے فقبل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیتهم تو اللہ کے رسول نے قبول کر لی ان سے ان کے ظاہری عذر حضرت عمر نے بھی کہا تھا ہم تو ظاہری باتوں پہ اعتبار کریں گے باقی اندر کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے وبایعهم اور ان سے بیعت بھی لے لی واستغفر لهم تو جانے خربوزہ لائے بھی اور ان کے لیے استغفار بھی کر دیا صبح سے نہیں آج نہیں ہے کار چلو نہیں اتنا سی ٹھیک ہے وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ بابا کلا سَرَائِرَهُمْ آگے سرائے رحم إِلَى اللَّهِ اور آپ نے سونپ دی ان کی پوشیدہ باتیں طرف اللہ کی جو تھوڑا باطن اللہ نے سنا فَجِئْتُهُ میں بھی آ گیا فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ جب میں نے آپ پہ ان کے عذر بھی قبول کر لیے دعا بھی کر لی سب کچھ لیکن جب میری باری آئی تو پتہ ہے نا پھر ساتھیاں ذرا بہتا مان ہوتا ہے یارہ تو بہتا گلا ہوتا ہے تبسم المغضب آپ مسکرائے غصے کا مسکرانا مسکرائے ضرور لیکن آپ کی مسکراہٹ کے اندر ذرا غصہ تھا ثم قال تعالى پھر آپ نے فرمایا تعال آ فجئت امشی گل سن کب گل سن میں آیا چلتا ہوا حتى جلست
بين يديه یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے، مجرم بن کے بیٹھ گیا. فقال لي ما خلفك ہائے ہائے ہائے. فقال علی ما خلفک، آپ نے فرمایا میرے لیے تجھے کس چیز نے پیچھے رکھا، تو کیوں نہیں گیا؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك کیا تو نے نہیں خرید لی تھی سواری؟ تیرے پاس تو سواری بھی تھی. فقلت بلى میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ إني والله لو جلست عند غيرك من أهل اللہ کی الدنيا قسم اگر میں بیٹھتا آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس، لرأيت البتہ آپ دیکھتے أن سأخرج من سخطه بعذر کہ میں نکل جاؤں گا اس کی ناراضگی سے بہانہ کر کے. یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے میں کیسے نکلتا ہوں، کیسے جھوٹ بولتا ہوں. ولقد أعطيت جدلا البتہ میں دیا گیا جدل، جدل بنا باتیں بنانا، گلاں کرنی. یا رسول اللہ مینوں بڑیاں گلاں کرنے آندیاں نے، لیکن بیٹھا تھوڑے سامنے ہوں گل سچی کراں گا. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب میں جانتا ہوں کہ اگر میں آج آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا ترضى به آپ تو راضی ہو جائیں گے. أني ليوشكن الله أن يسخطك قریب ہے کہ اللہ آپ کو ناراض کر دے گا. وقتی طور پہ میں آپ کو راضی کر لوں گا جھوٹ بول کے، لیکن مجھے پتہ ہے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے. ولئن حدثتك حديث صدق اگر میں آپ کے سامنے سچ بولوں تجد علي فيه تاجد علیہ فی ہے، وقتی طور پہ آپ اس میں ناراض ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے. إني لأرجو فيه عفو الله انی لارجو فی عفو اللہ، بے شک میں امید کرتا ہوں اس میں اللہ کی معافی کی. میں امید کرتا ہوں آپ ناراض ہو جائیں گے وقتی طور پہ، لیکن اللہ ضرور میرے بارے کچھ نہ کچھ آپ کو بتائے گا. لا والله ما كان لي من عذر اللہ کی قسم میرا کوئی بہانہ نہیں تھا. لو جی سیدھی بات کر دی. والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني اللہ کی قسم نہیں تھا میں طاقتور اور نہ مالدار. اس سے پہلے میں اتنا مالدار بھی نہیں تھا، اتنی سواریاں طاقت بھی نہیں تھی. یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا، بس رہ گیا. حين تخلفت عنك ہاں جس وقت میں پیچھے رہ گیا آپ سے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق ہاں 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو سچ بول دیا. فقم حتى يقضي الله فيك اٹھ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے گا تیرے بارے. اب میں نہیں کچھ کر سکتا، بات تو نے سچی کی ہے، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا، تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ. فقمت وسار رجال من بني سلمة میں فقم تو میں کھڑا ہوا، اٹھ کے چلا گیا. جی چلے بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے، فتبعوني وہ میرے پیچھے گئے. فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت اور تو عاجز آ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنا لیتا، اعتذار تھا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، بما اعتذر إليه المخلفون جیسے دوسروں نے بہانے بنائے مخلفون نے. قد كان کافی کا لمبا کا استغفار رسول اللہ کافی تھا، قد کان کافی کا ذنب کا، کافی تھا تیرے گناہ کو استغفار رسول اللہ، اللہ کے رسول کا استغفار. آپ دوسروں کے لیے بھی تو استغفار کر رہے تھے، تیرے لیے بھی آپ نے استغفار کر دینا تھا، تیرے لیے کافی تھا. فواللہ ما زالوا یؤنبونی یعنبوننی، ہمیشہ وہ مجھے ملامت کرتے رہے. حتی اردت ان ارجع یہاں تک کہ میں نے چاہا کہ میں واپس جاؤں فاکذب نفسی اور میں اپنے آپ کو جھٹلا دوں. اتنوں نے مجھے ملامت کی کہ میرے دل میں ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس واپس جاؤں
اور اپنی بات کو بدل دو، بانا بنا دو۔ ثم قلت لهم پھر میں نے کہا ان کے لیے هل لقي هذا معي أحد؟ کیا ملا ہے اس کو میرے ساتھ کوئی اور بھی، میں جیسا، کیا کسی اور نے بھی ایسا کیا ہے میرے علاوہ؟ قالوا نعم مسلمانوں میں سے، ویسے تو 80 آدمی تھے، مسلمانوں میں سے کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ قالوا رجلان انہوں نے کہا 2 آدمی اور ہیں پکے سچے مسلمان۔ قال مثل ما قلت انہوں نے کہا ان دونوں نے جو تو نے کہا، فقيل لهما مثل ما قيل لك، اور کہا گیا ان کے لیے جو تیرے لیے کہا گیا، تیرا ہی حال ہے ان کا۔ ان کے لیے بھی کہا گیا اللہ کا فیصلہ ہاں کرے۔ جی، فقلت من هما؟ میں نے کہا وہ کون ہیں؟ قالوا مرارة بن ربيع ایک مرارہ بن ربیع وهلال بن أمية اور دوسرے کون؟ ہلال بن أمية۔ امیہ، شیابی ہیں اور بدری ہیں، دونوں بدری، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ فذكروا لي رجلين صالحين انہوں نے ذکر کیا میرے لیے 2 نیک آدمیوں کا، یہ دونوں نیک تھے۔ قد شهد بدرا لو جی، بدر میں گئے، بدر میں حاضر ہوئے، فيهما أسوة ان کے بارے میں میرے لیے اسوہ تھا، نمونہ۔ فمضيت حين ذكروهما، تو میں چلا گیا، پھر میں نے کہا نہیں اب میں نے کوئی بہانہ نہیں بنانا، جب انہوں نے ان دونوں کا نام لیا، ذکر کیا، مجھے حوصلہ ہو گیا کہ 2 اور بھی ہیں۔ حوصلہ ہو گیا، ابھی 2 اور بھی تھے میرے ورگے۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا، ہائے ہائے ہائے، اور منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کلام کرنے سے۔ ایھا الثلاثہ من بین من تخلف عنہ، ہاں، یعنی ہم تینوں کے ساتھ کلام کرنے سے ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے، باقی 80 84 85 نہیں، ان میں سے صرف ہم 3، فرمایا ان تینوں کے ساتھ تم نے کلام نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ نہ تیری سختی کیوں ہے جی؟ ہاں جی، نہیں یہ نہ تیری سختی کیوں ہے؟ نہ ہاں جی، اس واسطے یاراں نال بہتا غصہ ہوندا ہے، مکدی مکادی گل۔ فاجتنبنا الناس لوگ ہم سے پرہیز کرنے لگے، وتغیروا الناحفی وتغیروا لنا، ہاں، اور ہمارے لیے وہ بدل گئے، لوگوں کے چہرے ہی بدل گئے۔ حتی تنکرت ٹھیک ہے، حتیٰ تنکرت، صحیح پڑھا فی ہے، نفس الارض، یہاں تک کہ میرے دل میں زمین، یعنی یہاں تک کہ مجھے زمین بھی اجنبی لگنے لگی۔ سب پاس ہوتے ہوئے کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، فما ہی التی اعرف، زمین وہ نہیں تھی جو میں پہلے پہچانتا تھا، زمین بھی اور ہوگی میرے واسطے، دنیا جو ہے دنیا بدل گئی۔ ہاں جی، زمین تنگ ہوگی، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ فلبسنا علی ذلک 50 لیلہ، ہم ٹھہرے اس پر 50 راتیں، فاما صاحبایا، 50 راتیں گزر گئی ہیں، لیکن میرے 2 ساتھی وہ ہلال اور مرارہ، فاستکانا، وہ تو بالکل عاجز ہو گئے، کمزور ہو گئے، وقعدا فی بیوتہما، اور بیٹھ گئے اپنے گھروں کے اندر، یبکیان، روتے رہے، گھروں کے اندر بیٹھ کے رونے لگے، وہ تو آئے ہی نہ، نکلے ہی نہ۔ واما انا فکنت اشب القوم، اور میں جو تھا، میں سب لوگوں میں زیادہ جوان تھا واجلدہم، اور زیادہ طاقتور تھا۔ فکنت اخرج فکوت واخر جو تھا، میں نکلتا فاشہد الصلاۃ مع المسلمین، اور نمازوں میں حاضر ہوتا مسلمانوں کے ساتھ، ہاں جی، واطوف فی الاسواق، اور گھومتا پھرتا بازاروں میں، ولا یکلمنی احد، اور نہ کلام کرتا تھا میرے ساتھ کوئی ایک، وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسلم علیہ آپ پہ سلام کہتا، وهو فی مجلسہ بعد الصلاۃ، اور آپ اپنی جگہ پہ ہوتے نماز کے بعد،
نبی السلام کہتا فأقول في نفسي هل حرك شفتي میں کہتا اپنے دل میں بھلا ہیلے ہیں آپ کے ہونٹ برد السلام علیہ السلام کے جواب کے ساتھ اونٹا نال بلا نال اندازہ لادا کہ آپ نے بلا میرے اسلام کا جواب دیتا ہے کہ نہیں ام لا یا نہیں. ثم أصلي قريبا منه اچھا پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا. فأسارك فوسارے کو النظر فوسارے کو نظرہ اور میں نظر چرا کے دیکھتا نظر چرا کے دیکھتا. فإذا أقبلت على صلاتي جب میں متوجہ ہو جاتا اپنے نماز پر أقبل إلي آپ مجھے دیکھتے آپ میری طرف دھیان دیتے وإذا التفت نحوه اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا عرضا بي آپ مجھ سے اعراض کر لیتے. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس یہاں تک کہ جب لمبی ہو گئی مجھ پر لوگوں کی بے رخی من جفوت الناس لوگوں کی جفوہ بے رخی. مشيت آگے پڑھے نا ایک ایک لفظ نہ پڑھے پڑھے. حتى تصورت جدار میں چلا حتیٰ تصور تو جدارا حائط أبي قتادة یہاں تک کہ میں چڑھا ابو قتادہ کے باغ کی دیوار دیوار پر. میں کیا جب ابو قتادہ کل چلنے ہیں وہ چاچے کا پتر سی ہے وهو ابن عمي اور وہ میرے چچا کا بیٹا تھا وأحب الناس إلي اور سب لوگوں میں زیادہ محبوب تھا میری طرف. فسلمت عليه میں نے اس کو سلام کہا فوالله ما رد علي السلام اللہ کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا. فقلت يا أبا قتادة میں نے کہا ابو قتادہ أنشدك بالله میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں هل تعلمني أحب الله کیا تو جانتا نہیں مجھے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. رسوله فساكت ابو قتادہ خاموش رہے. فعدت له میں نے دوبارہ کہا اس کو خود تو فنشدته فرشت اور اس کو واسطہ دلایا اللہ کا. فساكت وہ خاموش رہے. فعدت له پھر میں نے کہا فنشدته اور اللہ کا واسطہ دیا. فقال الله ورسوله أعلم ہاں تیسری دفعہ اس نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا اللہ رسول خوب جانتے ہیں. بس بات ختم. بشرا ہے چلا گیا ہے جی. ان کے کم دودھ دلا ٹھنڈا. ففازت عیناي تو بہنے لگی میری آنکھیں اللہ رونے لگی. وتوليت وتولیت حتى تصورت الجدار اور میں واپس مڑا یہاں تک کہ میں آ چڑھا دیوار پر. دیوار چڑھ کے واپس کہ آج تو ابو قتادہ بھی نہیں سنتا. جو سب لوگوں سے محبوب ہے. اللہ. قال كعب فبينا أنا أمشي بسوق المدينة کعب کہتے ہیں ایک دن میں چل رہا تھا مدینہ کے بازار کے اندر إذا نبتي من أنبات أهل الشام اچانک ایک کسان شام کے کسانوں میں سے ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة جو سامان لے کر مدینہ میں بیچنے آیا تھا. يقول من يدل على میں یہ دلو على كعب بن مالك وہ کہہ رہا تھا وہ کسان کیا کہہ رہا تھا کون بتائے گا مجھے کعب بن مالک کے بارے میں. فتفق الناس يشيرون له لوگ اشارہ کرنا شروع ہوئے اس کے لیے اشارہ کرنے لگے او کعب ہے وہ نہیں بول دے سب. حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من مالك غسان من مالك غسان یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا اس نے دیا مجھ کو خط غسان کے بادشاہ کا. فإذا فيه أما بعد اس نے لکھا ہوا تھا اما بعد حمد و ثنا کے بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تیرے ساتھی نے تجھ پہ ظلم کیا. استغفر اللہ. ولم يجعلك الله بدار هواني اللہ نے تجھے ذلت والے گھر میں نہیں رکھا. کعب تو بڑا عزت والا ہے تیرے ساتھی محمد نے بڑی زیادتی کی ہے تیرے ساتھ ولا مزيعة اور نہ بیکار. فالحق بنا ہمارے نواس سے کا مواسات سے
آ جا ہمارے پاس، ہم تیری ہمدردی کریں گے، اور جھاڑے نو ادھر آ روم موجاں کراواں گے تینوں، کی لینا ہی اندے کولوں، نہ آپ بولدا ہے نہ دوجے نو بولن دیندا ہے تیرے نال۔ ذلت زندگی گزارے تو فقلت لما قرأتها میں نے کہا جب میں نے اس خط کو پڑھا، وهذا أيضا من بلائی، یہ بھی مجھ پر ازمائش آ گئی، میں کہا دوجی ازمائش آ گئی، دوجی مصیبت پہ گی۔ فتیممت بها التنور آگے پڑھیں۔ فسبحت فسجرت، سجرت میں نے ارادہ کیا وہ لے کر تنور کا اور اس کو اس میں جلا دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میں کہتا کام ہی مکاؤ خط تھا۔ حتى إذا مضت 40 ليلة من ال50 من 50 یہاں تک کہ جب گزر گئی 40 راتیں 50 میں سے، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني اچانک اللہ کے رسول کا قاصد میرے پاس آیا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك انتا تعزل امراتک کا، اس نے کہا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں تجھ کو کہ تو علیحدہ ہو جا اپنی بیوی سے۔ اللہ، ایک اور سختی آ گئی۔ فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ میں نے کہا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قال کیوں جی چھڑیا پھر بھی نہیں، پھر بھی کہہ رہا جی کیا کروں، طلاق دے دوں؟ قال لا بل اعتزلها اور میں نے طلاق نہیں دینی بلکہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ، لا تقربها، اس کے قریب نہ جانا۔ وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، اور بھیجا میرے دونوں ساتھیوں کی طرف اسی طرح، ان کو بھی ایسے ہی کہا۔ ان کے مرارہ اور ہلال۔ فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، میں نے کہا اپنی بیوی کے لیے چلی جا اپنے ماں باپ کے پاس، فتكوني عندهم ان کے پاس رہے حتى يقضي الله في هذا الأمر، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے گا اس امر کا، اس کام کا۔ قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية، کعب کہتے ہیں آئی عورت ہلال بن امیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ دائع، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہلال تو بالکل بوڑھا آدمی ہے، ليس له خادم، نہیں اس کے لیے کوئی خدمت کرنے والا میرے علاوہ، یا رسول اللہ تو بالکل مر جائے گا۔ فهل تكره أن أخدمه؟ کیا آپ مکروہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں؟ قال لا اور میں نہیں، اس کی خدمت کرتی رہو ولكن لا يقربك، لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے، ان کے بس کھانا پانی دے دیا بس۔ بس اور کچھ نہیں۔ قالت انه والله ما به حرکہ، حرکت، اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں اس کے ساتھ کوئی حرکت، یا رسول اللہ وہ تو کسی کام کا ہی نہیں، وہ تو اس قابل ہی نہیں، بیچارہ بوڑھا ہے۔ والله ما زال يبكي منذ، یا رسول اللہ وہ تو رو رہا ہے منذ، كان من امره، آگے پڑھے نا، منذ کان من امرہ، ما كان الى يومه هذا، یا رسول اللہ وہ تو رو رہا ہے جب سے ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہوا آج تک، یا رسول اللہ وہ تو 40 دن ہو گئے نا، روندہ ہی پیا ہے۔ فقال لي بعض اهلي لو استاذنت، کہا میرے لیے میرے کچھ گھر والوں نے کاش کہ تو بھی اجازت لے لے في امراتك اپنی بیوی کے بارے میں، كما اذن لامرأة هلال بن أمية، جیسے کما آزنا، لامرأتي جیسے آپ نے اجازت دی ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان تخدمه، کہ اس کی اپنے خامد کی وہ خدمت کرے، تو بھی اجازت لے لے اللہ کے رسول سے، خدمت تو کر سکتی تیری بیوی۔ فقلت لا استأذن فيها، میں نے کہا نہیں میں نہیں اجازت لوں گا، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول مجھے کیا جواب دیں گے اذا استأذنته، جب میں اجازت مانگوں گا، وانا رجل شاب، اور میں جوان آدمی ہوں، فلبثت بعد ذلك 10 ليال، تو میں
ٹھہرا، اس کے بعد 10 اور رکھتے ہیں، 40 اور 10 کتنی ہوگی؟ اب بات بننے لگی ہے حتی کملت لنا 50 لیلہ، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی من حین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلامنا، جس وقت سے منع کیا رسول اللہ نے ہمارے ساتھ کلام کرنے سے، 1 مہینہ 20 دن، ٹھیک ہے، فلما صلیت صلاۃ 10 الفجر، دن کم 2 مہینے ہاں جی، فلما صلیت صلاۃ الفجر، پر جب میں نے پڑھی صبح کی نماز 50 لیلہ، فلما نہیں فلما صلیت ہو صلاۃ الفجر صبح 50 لیلہ، جب میں نے پڑھی ہاں جی فجر کی نماز 50ویں رات کی صبح، 50ویں رات کی صبح، وانا علی ظہر بیت من بیوتنا، اور میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا تھا، فبینا انا جالس علی الحال التي ذکر اللہ، اس دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس پریشانی میں جس کا اللہ نے ذکر کیا، قد ضاقت علی نفسی، کہ تنگ ہو گئی مجھ پہ میری جان، وضاقت علی الارض، اور تنگ ہو گئی مجھ پر زمین، بما رحبت، باوجود اپنی فراخی کے، سمیت صوت صارخ او صارخین میں نے سنی آواز ایک چیخنے والے کی، اوفا علی جبل، آگے پڑھے علی نا، جبل صالح باعلی صوته، چڑھا اللہ اوفا جو چڑھا سلا پہاڑی کی چوٹی پر، اعلیٰ صوتی ہی وہ پکار رہا تھا بلند آواز کے ساتھ، یا کعب ابشر، او کعب خوش ہو جا، قال فخررت ساجدا، کعب کہتے ہیں میں سجدے میں پڑ گیا، اتنے ہی سجدے پہ گیا، میں کہا بن گئی گل، یہ سجدہ شکر، ہائے ہائے ہائے، وعرفت ان قد جاء فرج، اور میں نے پہچان لیا کہ آ گئی خوشی، وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا، اور اعلان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اللہ کی توبہ، اللہ کی معافی کا عام اعلان کر دیا، حین صلی صلاۃ الفجر، جس وقت آپ نے صبح کی نماز پڑھی، فذهب الناس یبشروننا، یبشروننا، تو شروع ہوئے لوگ ہمیں خوشخبریاں دینے لگے، مبارک مبارک، پورے مدینہ مبارکاں گونج گئیں، وذهب قبل صاحبیہ، اور گئے وہ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی، مبشرون، کون گئے؟ مبشرون، خوشخبریاں دینے والے، ورکض الیہ، وہ جرا بڈھا بیچارہ وہ بھی خوش ہو گیا، ہاں جی، ورکضا، الیہ رجل فرسا، اور دوڑایا میری طرف ایک آدمی نے گھوڑا، وسعى ساع من اسلم، اور وسعا، اور چلا چلنے والا اسلم قبیلے سے، ایک گھوڑے پر آیا، ایک نے ویسے ہی دوڑ لگا دی، فاوفى على الجبل، وہ چڑھا دوڑنے والا ایک پہاڑ پر، وكان الصوت اسرع من الفرس، اور اس کی آواز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی، وہ جرا گھوڑے والا سی نا بیلی، وہ دنوں پہلے وہ دی آواز میرے تک پہنچ گئی، انہیں پہاڑی تک او کعب، اور تینوں مبارک ہوئے، لوگوں تیری معافی کا اعلان ہو گیا، تیرے بارے قرآن آ گیا، اوئے ہوئے ہوئے قرآن آ گیا تیرے بارے، یہ لوگوں کی خوشی کا حال ہے، تو کعب کی خوشی کا کیا حال ہے؟ ہاں، فلبستهما، فلما جاءني الذي سمعت صوته، جب آیا میرے پاس وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی، وہ گھوڑا ذرا پیچھے ہی رہ گیا، یبشرنی، کیسے آیا؟ جب آیا میرے پاس وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی، وہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے، نزعت له ثوبیہ، تو میں نے اتارے اس کے لیے اپنے کپڑے فکسوته، اور اس کو پہنا دیے، میں نے اے پڑھ، اے تو پا، اے تیرا ہی نام ہے، ایاہما ببشراہ، وہ میں نے پہنا دیے اس کو وہ خاص دونوں، یعنی کہ وہ کپڑے اس کی خوشخبری کے بدلے، واللہ ما املک غیرہما، اللہ کی قسم ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، بس کپڑے ہی تھے تن کے، وہ میں نے خوشی میں اس کو دے دیے، واستعرت ثوبین، اور میں نے مانگے 2 اور کپڑے، فلبستہما،
ان کو پہنا وانطلقت الى رسول اللہ صلی اللہ اور میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. علیہ وسلم فیتلقى فی الناس فوجا فیتلقانی الناس فیتلقانی الناس، لوگ ملنے لگے مجھ کو فوج در فوج، جوک در جوک فوج در فوج، گروہ در گروہ. لوگوں نے میرے جفیاں پا لیاں، یہنئوننی وہ مجھے مبارکیں دینے لگے. بالتوبہ توبہ کے ساتھ پڑھا کرو، یا ایک لفظ پڑھ گیا میں. یقولون لتنہک توبۃ اللہ لتہنک توبۃ اللہ، علیکم، تجھے مبارک ہو اللہ کی معافی، تجھے مبارک ہو اللہ کی معافی، اور تینوں بھائی معافی مبارک ہوئے. قال کعب حتی دخلت المسجد کعب کہتے ہیں یہاں تک کہ میں آ گیا مسجد میں، فاذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حول الناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ کے آس پاس موجود تھے. فقام الی طلحۃ بن عبید اللہ تو کھڑے ہوئے میری طرف طلحہ بن عبید اللہ مہاجر یحرول دوڑتے ہوئے، حتی صافحنی یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا وہنأنی اور مجھے مبارک دی. لو جی، مصافحہ کرنا، مبارک دینی، یہ ثابت ہے. مبارک ہوئے، لوگ کہتے ہیں مبارک مبارک کیے. اے سن لو حدیثہ، سارے صحابہ مبارکہ دے رہے تھے. واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم، اور کوئی آدمی مہاجرین میں سے میری طرف نہ اٹھا. اس کے علاوہ یہ طلحہ بن عبید اللہ اٹھا، لیکن دوسرے مہاجر نہ اٹھے. تھوڑا سا ان کا شکوہ بھی کر دیا مہاجرین کا. ولا انساها لطلحہ، اور میں طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. قال کعب فلما سلمت علی رسول اللہ، کعب کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبرق وجهه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، یا خوشی سے، خوشی کی وجہ سے، یبرق کو میں نا چمک رہا تھا، برق بجلی. ابشر بخیر یوم مر علیک منذ، خوش ہو جا بہترین دن کے ساتھ جو آیا تجھ پر جب سے جنا تجھ کو تیری ماں نے. ولدتک امک، ادھر دا جمع ادھر تو لے کے اج تک یہو جہا دن تیری زندگی میں نہیں آیا کہ تیرے بارے قرآن آ گیا. قال قلت امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ قال لا بل من عند اللہ، اور میں نہیں، اللہ کی طرف سے. وہ دن ہمارے لیے کیسا ہوگا جب ہماری بخاری ختم ہوگی، وکان ہماری زندگی کا بہترین دن ہوگا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرس اذا سرا استنار وجهه کانا حتی کانہ قطعۃ حتی کانا قطعۃ قمر. اور تھے رسول اللہ جب آپ خوش ہوتے آپ کا چہرہ چمک اٹھتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. وکنا نعرف ذلک منہ، اور ہم پہچان لیتے تھے اس خوشی کو، اس سے ہم کو پتہ چل جاتا، آپ کے چہرے کی چمک سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ آج آپ بہت خوش ہیں. فلما جلست بین یدی، جب میں بیٹھا آپ کے سامنے، قلت یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلی من مالی صدقۃ الی اللہ والرسول. یا رسول اللہ میری توبہ میں سے ہے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے. سارا مال یا رسول اللہ میں نے دیا اللہ کے راستے میں، کوئی چیز میں نے رکھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک، اور میں کچھ رکھ لے فهو خیر لک. وہ تیرے لیے بہتر ہے. قلت فانی امسک سهم الذی بخیبر، یا رسول اللہ میں خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں. فقلت یا رسول اللہ ان اللہ انما نجانی بالصدق، یا رسول اللہ اللہ نے صرف اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات دی. وان من توبتی اللہ احدث الا صدقا، اور میری توبہ میں سے یہ ہے آج کے بعد میں سچ ہی بولوں گا جب تک زندہ رہوں گا. فواللہ اللہ میں پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا، میں بولنا ہی نہیں.
فواللہ ما اعلم احدا من المسلمین اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کسی ایک کو مسلمانوں میں سے ابلاہ اللہ ابلاہ اللہ اللہ نے اس پہ فضل کیا فی صدق الحدیث منذ فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلک نہیں ابلاہ اللہ ہو فی صدق الحدیث سچ بولنے میں اللہ نے اس پہ فضل کیا سچ بولنے میں منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے ذکر کیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الی یوم ھذا اپنے اس دن تک احسن مما ابلانی بہت اچھا جو اللہ نے مجھ پہ فضل کیا سچ بولنے کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا یا رسول اللہ اللہ نے جو مجھ پہ احسان کیا ہے وہ کسی اور پہ نہیں کیا وما تعمدت منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ وما تعمدت اور نہیں میں نے ارادہ کیا جب سے میں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الی یوم ھذا کذبا آج کے دن تک کس چیز کا ارادہ نہیں کیا کاذبا جھوٹ کا تعمد کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا مفعول ہے تعمدت کا کاذبا وانی لارجو ان یحفظنی اللہ فیما بقیت اور مجھے امید ہے کہ اللہ پوری زندگی مجھے بچا کے رکھے گا جھوٹ سے تھک تو نہیں گئے آپ تھوڑی سی رہ گئی ہے وانزل اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ نے نازل کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لقد تاب اللہ علی النبی اللہ مہربان ہو گیا اپنے نبی پر والمہاجرین دو آیتیں الی قولی وکونوا مع الصادقین تین آیتیں بلکہ یا اللہ وکونوا مع الصادقین فواللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط اللہ کی قسم اللہ نے نہیں انعام کی مجھ پہ کوئی نعمت کبھی بھی بعد ان ہدانی للاسلام بعد اس کے کہ مجھے ہدایت دی اسلام کی اسلام کے بعد اتنی بڑی نعمت مجھے کبھی نہیں ملی کیوں جی اتنی بڑی نعمت اس تو بڑی نعمت کی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بارے قرآن بول گئے اعظم فی نفسی من صدقی جو بہت بڑی ہو میرے دل میں میرے سچ بولنے کی وجہ سے من صدقی ہے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے سے اللہ اکون کذبا قاضی کذبت کہ میں نے نہیں آپ کے اللہ کو نا کذبت ہوں جی کذبت کہ میں نے نہیں جھوٹ بولا فاہلک کما ہلک الذین کذبوا تو میں بچ گیا ہلاکت سے یعنی میں جھوٹ بولتا تو پھر میں ہلاک ہو جاتا جیسے ہلاک ہو گئے وہ لوگ کذبوا نہیں پڑھا کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا فإن اللہ قال للذین کذبوا حین اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہا جنہوں نے جھوٹ بولا ہینا انزل الوحی ہینا انزل الوحی کم کہا جس وقت وہی نازل کی گئی شر ما قال لأحد بہت برا جو نہیں کہا کسی اور کے لیے اللہ نے پھر بہت برے لفظوں میں ان کے بارے میں کہا جو کسی اور کے لیے نہیں کہا فقال اللہ تبارک و تعالی سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیہم فاسقین تک دونوں ایتے قال کعب وکننا تخلفنا ایہا الثلاثہ کعب کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے یعنی تین لوگ ان 82-84 کے علاوہ عن امر اولئک الذین ان لوگوں کے معاملہ سے قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی انہیں ہمارا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا ان کی بات تو ختم ہوئی اسی دن ہی حین حلفوا لہ جس وقت انہوں نے آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی فبایعہم آپ نے ان سے بیعت لی واستغفر لہ اور ان کے لیے استغفار بھی کیا وقتی طور پہ وارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان سے بیعت لے لی ان کے لیے استغفار بھی کر دیا لیکن ہمارا معاملہ آپ نے مؤخر کر دیا ارجع میں نا مؤخر کر دیا پیچھے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاملہ حتی قضى اللہ فیہ یہاں تک کہ اللہ نے اس میں فیصلہ کیا فبذلک حتی قضى اللہ فیہ فبذلک قال اللہ
فبذالک قال اللہ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اسی لیے اللہ نے پھر قرآن میں کہا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان تینوں پہ بھی اللہ مہربان ہو گیا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جہاد میں پیچھے چھوڑ دیے گئے، اس سے مراد وہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں یہ لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے جنہوں نے وقتی طور پہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اور بعد میں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ کہ آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ جہاد میں پیچھے رہ گئے، نہیں، ان کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا، معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا، تمہارے بارے اللہ فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے تو باتیں کی، بہانے بنائے، معاملہ ختم ہو گیا ان کا، اور میں نہیں، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وليس للذي ذكر الله جی وليس للذي ذكر الله مما خلفنا ولیسا، وليس للذي ذكر الله مما خلفنا، اور نہیں ہے اس بات کے لیے جو اللہ نے ذکر کیا، مما خلفنا یا خلفنا، مما، خلیفنا ٹھیک ہے، خلفنا جو ہم پیچھے چھوڑے گئے، عن الغزو، خلفنا ہی ٹھیک، خلف ہو جو غزوہ سے، ہاں جی، مما خلفنا عن الغزو، ہاں کہ ہم پیچھے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاد سے پیچھے چھوڑے گئے، مما خلفنا من الغزو، وانما هو تخلیفه ایانا، اس کا مطلب کہ ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کا پیچھے چھوڑ دینا خاص ہم کو، وارجاؤه امرنا اور اس کا لیٹ کر دینا ہمارا معاملہ امن حلف له ان لوگوں کے مقابلہ میں جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں واعتذر الیہ اور آپ کے سامنے بہانے پیش کیے، فقبل منه، تو نبی علیہ السلام نے ان کے بہانے، ان کا عذر قبول کر لیا، لیکن ہمارا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا، وقتی طور پہ ان کی جان چھوٹ گئی، یا شاید چیک کرو، لیکن بشر بیٹا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا فیصلہ کیا، یہ مطلب ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ہاں جی، تو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ نجات سچ میں ہے، جھوٹ میں نہیں، اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ پر توکل کر لے تو پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ آج کی حدیث بہت لمبی حدیث تھی، اور آپ نے، ہاں جی، وہ دیکھ لو کمنٹ اونچی تو بول ہے، فیصل شاہ صاحب، ناظم حسین صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے دے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو گیا جی، اللہ قبول فرمائے، آپ نے بڑی دل لگی کے ساتھ پڑھی سنی۔ کل انشاءاللہ 5 بجے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔